کائنات اتنی وسیع ہے اور اس میں اتنے زیادہ اجرام فلکی ہیں کہ انہیں گننا ناممکن ہے۔ ان کا شمار کرنا نہ تو کسی انسان کے بس میں ہے اور نہ ہی ان کا شمار کسی کمپیوٹر میں سما سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ آسمان پر اس کائنات میں اتنے ستارے ہیں جتنے زمین پر ریت کے ذرے۔ کوئی گن کے دکھا دے ان ریت کے ذروں۔ کائنات کتنی وسیع ہے، اس بات کا اندازہ اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ روشنی جس کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے، اگر روشنی کی شعاع اس کائنات کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچنے کا ارادہ کرے تو اپنی تیز رفتاری کے باوجود اسے کم از کم 15 ارب سال لگ سکتے ہیں۔ یہی اس کائنات کی عمر ہے۔ روشنی کی شعاع اس کائنات کا سفر صرف اسی صورت میں مکمل کر سکتی ہے کہ اگر یہ کائنات ایک جامد گیند کی مانند ہو، لیکن معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات مسلسل حرکت میں ہے اور وہ وسیع ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ادھر سے روشنی کی شعاع نکلے اور کائنات اور دور ہوتی جا رہی ہے اور پھیلتی جا رہی ہے۔ امریکی سائنسدان ہبل نے 1924 میں کائنات سے متعلق یہ نظریہ پیش کیا کہ اس کائنات میں یہ کہکشائیں جامد نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے سے دور ہٹ رہی ہیں۔ ہبل کے اس نظریے کے بعد اس کائنات سے متعلق تمام پرانے نظریات تقریباً مسترد ہو گئے اور کائنات کے وسیع ہونے کا نظریہ مشہور ہوتا گیا۔ اس کائنات کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ روشنی کی شعاع جس کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہوتی ہے۔ کتنی؟ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ اگر ہمیشہ بھی چلتی رہے تو اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک شاید کبھی نہ پہنچ سکے۔ جدید سائنس کے مطابق ستاروں کی تعداد زمین کے اوپر ریت کے تمام ذرات سے بھی زیادہ ہے۔ ستاروں کے ٹوٹنے پھوٹنے اور ٹوٹ کر بننے کا عمل بھی شروع سے مسلسل ہو رہا ہے۔ ستارے پیدا ہوتے ہیں اور پھر اپنی ایک عمر پوری کر کے آخر کار مر جاتے ہیں۔ یوں موت ہر ستارے کی قسمت کا حصہ ہے، اور بالکل اسی طرح ہر وہ شے جو تخلیق پیدا ہوئی ہے اسے ایک مقررہ مدت پر جا کر فنا ہونا ہے۔ ہر شے کو موت آنی ہے، ماں سوائے اللہ کی ذات کی۔ کائنات کے آغاز سے متعلق سائنسدانوں کا خیال ہے کہ غالباً اس کائنات کا آغاز آج سے تقریباً 15 ارب سال پہلے ایک لاوجود نقطہ سے ہوا۔ وہ لاوجود نقطہ آیا کہاں سے، کیسے بنا اور کیسے آغاز ہوا؟ مختلف کیمیائی عمل ہوئے جس کے نتیجے میں یہ کائنات پھٹ پڑی۔ کیسے ہوئے؟ خود بخود ہو گئے یا کسی نے کی؟ تبھی سے یہ کائنات مسلسل روشنی کی رفتار سے پھیل رہی ہے۔ اس کے پھیلنے کے عمل کی مثال ایک غبارے سے دی جاتی ہے جس کے اوپر نشان لگے ہوں۔ جیسے جیسے ہوا بھری جاتی ہے، غبارہ جس کی مثال سپیس ہے کھلتا جاتا ہے اور اس پر موجودہ نشانات یعنی کائنات میں فلکیاتی اجسام آپس میں دور ہوتے جاتے ہیں۔ یوں کائنات میں کہکشاؤں کے نظام ایک دوسرے سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ کائنات کے پھیلاؤ کا سبب اس کی تخلیق کے وقت دھماکے کی طاقت ہے، تب سے یہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے، اور یہی بات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اور ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھ کے گھماؤ سے بنایا اور یقیناً ہم اسے پھیلانے والے ہیں۔ ہاتھ کا گھماؤ کیا؟ ہم انسان ہیں، ہماری عقل محدود ہے، وہ ہم ہاتھ کے گھماؤ کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہاتھ گھماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرکت میں لائے ہے۔ مثلا ایک مثال ہے، گاڑی ہے، ہم انسان تو سمجھ لیں گے نا کہ گاڑی کیا ہے، کیسے بنی ہوگی، یا جو بھی کوئی انجینئر ہے یا سائنٹسٹ۔ یہی کسی کتے، بلی، جانور سے پوچھا جائے کہ گاڑی، وہ حیران رہ جائے گا۔ تو یہ جو اوپر بات گزری ہے نا کہ کائنات جو ہے بیلون کی طرح، غبارے کی طرح، یہ نظریہ بھی سائنسدانوں کا غلط تھا اور غلط ہے۔ یہ غبارہ جو ہے سفیریکل شیپ میں کیوں پھولتا ہے؟ کیونکہ اس پر ہوا کا دباؤ ہوتا ہے،
اس کائنات پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں. یہ کس ڈائریکشن میں کتنی زیادہ پھیل گئی، کس ڈائریکشن میں کتنی زیادہ پھیل گئی، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایکسپلوژن پر، وہ بگ بینگ کے بعد کے اوپر. اگر یہ کہکشائیں اور ستارے محض توانائی کے کثیف ہونے سے بنے تھے تو پھر اس کائنات کا تمام مادہ ایک ہی قسم کا ہونا چاہیے تھا. لیکن آج ہم اگر زمین کا جائزہ لیتے ہیں تو زمین پر اتنے زیادہ عناصر ہیں اور اس کائنات میں بھی مختلف اجسام مختلف قسم کے مادوں سے بنے ہیں. آخر یہ مختلف قسم کا مادہ کہاں سے آ گیا؟ زمین پر پانی ہے، باقی اگر سولر سسٹم کو ہی دیکھا جائے زمین پر پانی، باقی کسی سیارے میں پانی نہیں. دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ بالکل ابتدائی دور میں جب توانائی کثیف ہوئی، اس سے ہائیڈروجن گیس بنی جس سے ستاروں اور کہکشاؤں کے نظام وجود میں ہے. پھر اندر کے ایٹمی عوامل فیوژن ریئیکشنز کی بنا پر یعنی کہ زبردست توانائی کے منبع یعنی کہ سورس بنتے چلے گئے، اور اسی عمل کی وجہ سے ہائیڈروجن سے بھاری تر عناصر، خاص طور پر ہیلیم، آکسیجن، کاربن، نائٹروجن، فاسفورس اور لوہا وغیرہ جیسے عناصر بنتے چلے گئے. اور اسی طرح سے وہ 92 عناصر جو قدرت میں ہیں تخلیق ہوئے، اور یہی 92 عناصر ہمارے جسم کا حصہ ہیں. تخلیق کا یہ سلسلہ ایک جگہ پر جا کر رک نہیں گیا، بلکہ آج بھی انرجی سے مادہ کے بننے کا عمل جاری و ساری ہے. اس کائنات میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لاتعداد ستارے تباہ بھی ہوئے، اور جب یہ تمام ستارے جو تباہ ہو گئے، بلکہ اب بھی بہت سے ستارے تباہ ہوتے رہتے ہیں، ان کا ملبہ خلا میں بکھر گیا. اور پھر کئی مقامات پر جب یہ ملبہ اکٹھا ہوا تو اس کے نتیجے میں کئی مادی وجود بنے جس میں شہاب ثاقب بھی شامل ہیں. لاتعداد کہکشاؤں کا نظام آخر کار کسی نہ کسی مقصد سے تو بنا ہوگا. یہ اتنی زیادہ کہکشائیں اور یہ ان گنت ستارے یوں ہی خود سے نہیں بن گئے، بلکہ ان کو تخلیق کرنے والی کوئی ذات ہے، اور وہی ذات اللہ تعالیٰ ہے. اس ذات کا اللہ سے زیادہ اچھا کوئی نام ہو ہی نہیں سکتا، جس کا نہ کوئی مذکر ہے نہ جمع ہے. ایسی ذات جو خود سے تھی، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. اب غور طلب بات یہ ہے کہ اتنی زیادہ کہکشائیں بنانے کا کیا مقصد تھا؟ اگر صرف اسی زمین پر زندگی کو رکھنا تھا تو پھر تو ہماری کہکشاؤں کی بھی شاید ضرورت نہیں تھی. اتنی زیادہ کہکشائیں اور اتنا زیادہ ستارے، اور لازمی سی بات ہے کہ ان میں لاتعداد سیارے بھی ہوں گے. بہت ممکن ہے کہ ان میں اور بھی مخلوقات ہوں یا زندگی ہو، یا یہ بھی پاسبلٹی ہے جو لوگ مر جاتے ہیں ان کی روحوں کو ایک نئی زندگی دی جا رہی ہو. یہ ان کے لیے تو قیامت ہو گئی نا، کیونکہ قیامت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا. یا یہ کمپلیٹ ڈسٹرکشن جس کو قیامت کبریٰ کہتے ہیں، اس کے بعد انہی کہیں مقامات پر ساری سیٹنگ ہے، سیٹ اپ بنا ہوا ہے، روحوں کو رکھا جاتا ہے ان کے مقام کے مطابق، اور وہیں پر ان جگہوں پر آباد کر دیا جائے گا. قرآن پاک کی آیات کو پڑھ کر بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی کہ تمام جہانوں کا رب، ایک جہان کی بات نہیں ہو رہی. اس کے علاوہ مندرجہ ذیل آیات کے الفاظ بھی قابل غور ہیں. ہر ایک جو بیچ آسمانوں اور زمینوں کے وہ اپنے خالق سے سوالی ہے. اس میں ہم بے جان چیزوں کو بھی کہتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، لیکن جانداروں کے لیے یہ سوالی ہونے کا لفظ جو ہے بہت بہتر ہے. اس آیت کے الفاظ پر اگر ہم غور کریں تو محسوس ہوگا جیسے اس کائنات میں زمین و آسمان کے درمیان دوسرے سیاروں پر یا شاید اور مقامات پر بھی زندگی ہے. زمین و آسمان کے درمیان دراصل ہم انسانوں کا مسئلہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے دوسرے سیاروں پر بھی ہماری ہی طرح کے، ہمارے ہی جیسے مادے اور جسامت کے انسان ہوں گے. ان کے مادی وجود میں بھی اتنا ہی مادہ ہوگا جتنا کہ ہمارے جسم میں، اور ان کی شکل صورت بھی ہمارے جیسی ہوگی. ہو سکتا ہے کہ ان کے اجسام نہایت لطیف ہوں کہ جنہیں ہم دیکھ نہ پاتے ہوں،
لطیف ہوں گے تو فاسٹ ٹریول کریں گے۔ دنیا میں ایسی مخلوقات پر بات تو ہوتی ہے، جیسا کہ جنات اور بھوت، مردہ لوگوں کی بھٹکی ہوئی روحوں کو بھوت کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ تو اس زمین پر آباد ہیں، اس کائنات میں لاتعداد سیارے ہیں، اور ان لاتعداد سیاروں میں پتہ نہیں کتنی قسم کی مخلوقات ان سیاروں پر آباد ہیں۔ یو ایف اوز کا ذکر آتا ہے، تو بہت سارے لوگوں کے بیانات ریکارڈ پر ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا۔ اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اتنے زیادہ لوگ جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ بس کچھ ہے جو غیب، جس کو ہم نہیں جانتے، ہڈن، جو خالق ہے وہ جانتا ہے۔